نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں، اور میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ ہی نہیں۔ اور علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کوئی مرا بھی نہیں۔ تو یہ سیرت حسین ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ اب ذرا اس کے زمرے میں ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں اور اپنے کردار پر نظر ثانی کریں۔ علماء کرام کی موجودگی ہے، کس طریقے سے ہمارے معاشرے کا عمل ہے۔ ابھی تک میں نے دیے ہوئے موضوع پر گفتگو کی، لیکن میں اب اپنی طرف سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے آنے کا مقصد فوت نہ ہو، اور اتنی رات کی تاریکی میں اگر میں آپ سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں، تو اس کی بھی لاج رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس لیے اب میرا پیغام سنیں جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی تپتی ہوئی صحرا سے دیا تھا۔ در حقیقت امام عالی مقام کا پیغام کیا تھا، اس کو آپ سماعت کرتے چلیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پوری دنیا میں جو نشر کیا جاتا ہے وہ صرف سجدے کا پیغام نہیں تھا۔ آج لوگ میں دیکھتا ہوں کہ صرف ایک بات کی جو ہے تائید زیادہ تر کرتے نظر آتے ہیں کہ امام عالی مقام نے سجدے کا پیغام دیا۔ امام عالی مقام نے کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں کما حقہ سجدے کا بھی پیغام دیا تھا، اور آپ کے خیمے کی جانب سے پردے کا بھی پیغام دیا گیا تھا۔ حقیقت ہے سبحان اللہ۔ چاہیے آج میری مائیں اور بہنیں بے پردگی کا شکار ہو کر مارکیٹوں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، چوراہوں پر رقص و سرود کی محفلوں میں ملوث ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ نوجوان اپنی آنکھوں سے زنا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد کرو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کہ آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا انسان حاضر ہوتا ہے جس نے جو ہے ایک غیر محرم عورت کو دیکھ لیا تھا اور اس کی نگاہوں نے زنا کر لیا تھا۔ غیر عورت کو دیکھا اور جب دیکھنے کے بعد سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا، عثمان غنی نے جاہ و جلال کے عالم میں آ کر فرمایا تھا کہ اے سن، تو میری بارگاہ میں اس حالت میں مت آنا، اس لیے کہ تیری آنکھوں نے زنا کیا تھا۔ وہ حیران ہو گیا اور کہتا ہے کہ تم کو اس بات کی خبر کیسے ہوتی ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آج ہم تذکرے حسین کرتے ہیں لیکن اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں، اس کے کردار کو ہم نہیں اپناتے ہیں۔ جو حسینی کردار ہونا چاہیے ان کردار سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، تلوار کے بلبوتے پر مذہب اسلام کو پھیلانے کی کوشش نہ کبھی کی گئی ہے اور نہ صبح قیامت تک کی جائے گی، اور نمونہ عمل سرکار کی ذات ہمارے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپناؤ، اور جب آپ اخلاق نبی کو اپناؤ گے، کردار رسول کو اپناؤ گے، تو دنیا کے کسی خطے میں گزرو گے، دنیا کے کسی کوچے سے گزرو گے تو ہر دیکھنے والا یہ کہتا ہوا جو ہے نظر آئے گا کہ یہ جانے والا کوئی اور نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ تو صحابہ کا غلام جا رہا ہے، یہ جانے والا کوئی اور نہیں جا رہا ہے بلکہ اللہ کے نبی کے دین کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے، یہ جانے والا کوئی اور نہیں جا رہا ہے بلکہ حسینی کردار کو لے کر جو ہے یہ اٹھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ اگر یہاں سے آپ اٹھو تو حسینی کردار کو لے کر اٹھو، اور اپنے دل میں ان باتوں کو بساؤ کہ مذہب اسلام کی عزت اور حفاظت کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آئے تو کبھی ہم اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے بلکہ میدان عمل میں کود کر پوری دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، ذکر شہدائے کرب و بلا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ حضرات کو؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہیں تو ایک بار بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین کہہ دیں، یا حسین، اور صرف ہاتھ ہی نہ اٹھائیں، آواز کو بلند کر دیں، کہہ دیں یا حسین، یا حسین۔ مسلسل ہم لوگ 10 روزہ پروگرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آوازیں ہماری متاثر ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی آوازیں متاثر ہو رہی ہیں تو اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جذبہ حسینی میں ابھی بھی کمی ہے۔ جی 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 بے شک۔ 10 روزہ ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں، ایک ایک راتوں میں 3 جگہوں پر۔ کل میں نے تقریر کیا تھا اور الحمدللہ فیضان حسین اس طریقے سے آج بھی میرے سینے میں موجود ہے کہ آواز کے بلبوتے پر نہیں بلکہ جذبہ حسینی کے بلبوتے پر میں پوری دنیا میں خطاب
बर्बाद करने की ताकत रखता वाह हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी, क्या बात है माशाअल्लाह। जिसके अंदर जज्बे हुसैन होगा तो यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि वो नबी के इश्क में डूबता हुआ नजर आएगा। वाह 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 वाह, इसलिए कि नबी के नवासों की मोहब्बत उसके दिल में असर कर ही नहीं सकती है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल ना हो। वाह 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 वाह, सुभान इसलिए अल्लाह सुभान जो अल्लाह। नबी के दीन से और नबी के दीन के बानी से मोहब्बत करेगा तो वो दर हकीकत गुलाम हुसैन दुनिया में बनता हुआ नजर आएगा। जी जी बेशक। और ये फैजान करबला है, ये तारीख़ करबला जो हम लोग सुनाते हैं, इस पर मैं बारहा कहता रहता हूँ कि ये लोगों अमल के नमूने को इख्तियार करो। जब हुसैनी किरदार के ज़ुमरे में अपनी ज़िंदगियों को तुम गुजारोगे तो यकीनन तुम भी एक तारीख़ दुनिया की हस्ती पर रक़म करते हुए नजर आओगे। जी जी बेशक। और डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह इस कुरान को नाजिल करने वाला है और अल्लाह ही इस कुरान की हिफाजत करने वाला है। जी, जी, अल्लाह बेशक। का फरमान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने बेशक इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। आज जालिम हुकूमतें कुरान पाक को मिटाने की बातें किया करती हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि एक आयत क्या, एक लफ्ज़ क्या, एक ज़बर और ज़ेर को नहीं मिटा पाएंगे। जी बेशक। इसलिए कि अगर कुरान अजीम की हुर्मतों को पामाल किया जाने लगेगा तो मजहब इस्लाम के पैरोकारों में ऐसे लोग जिंदा हैं जिनकी उम्रें 10-10 साल की हुआ करती हैं और कुरान अजीम के 30 पारे उनके दिलों में महफूज हुआ करते हकीकत है। हैं। वाह, और जब वाह, वाह, कुरान वाह। अजीम की आयतों को मिटाने की बात की जाएगी, कुरान अजीम के हरकत और सकनात को मिटाने की बात की जाएगी, तो वो नन्ना मुन्ना सा बच्चा, 10 साल का बच्चा पूरी दुनिया के सामने अपने सीनों के पीटता हुआ ये पैगाम देता हुआ नजर आएगा कि तुम जाहिरी तौर पर कुरान के औराक को तो चला लोगे, तुम कुरान के जाहिरी सफात को तो मिटा दोगे, लेकिन ये बताओ तुम हमारे दिलों से कब कुरान अजीम वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबो बला, नारे हैदरी, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान इसलिए अल्लाह। जब भी मजहब इस्लाम पर हमला होगा तो वो शेर इसका मिसदाक बनता हुआ नजर आएगा। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, वाह, वाह, हर वाह, दौर वाह, में वाह, शब्बीर जन्म लेते हैं मुसलमानों। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तो यजीदियत की जहाँ से सोच फना हो जाती है, हुसैनियत की सोच का आगाज वहाँ से होता है। तो ऐसे सुभान लाख अल्लाह, यजीदी दुनिया में जन्म लेते रहे, मजहब इस्लाम का बाल बेका नहीं कर पाएंगे। बस जरूरत इस बात की है कि तुम सही से मोमिने कामिल बन जाओ। वला तखाफू वला तहजनू व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ नहीं, रंजीदा मत हो, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि कामिल मोमिन बन जाओ। जब तुम मजहब इस्लाम के अलम को उठाकर पूरी दुनिया को ये बता दोगे कि वाकई में हम अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाने वाले हैं, तो कमा हक़्क़हू आप मजहब इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर आओगे। और मैं इस बात का भी कायल नहीं हूँ कि हर महफिल में जो है बस ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी जी, करूँ, जी, जी। ठीक है, इस बात का भी मैं कायल नहीं हूँ। हाँ ये भी है, ऐसे लोगों का नाम लेकर अपनी एनर्जी को बर्बाद करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हकीकत है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी कि मैदान अमल में उतरना पड़ेगा तो एक वहाबी नहीं है बल्कि हज़ारों वहाबियों को धूल चटाने की ताकत हम रखते हैं। हक है। लेकिन कब? जब ज़रूरत पड़ेगी तब। और मैं तो कहता हूँ कि अज़मत रसूल, अज़मत इमाम हुसैन का आप तज़किरा करते चले जाओ, वहाबियत का रद्द होता हुआ चला जाएगा। और इमाम हुसैन के अज़मत का आप जो है तज़किरा करते चले जाओ, राफ़ज़ियत का रद्द होता चला वाह, वाह, जाएगा, वाह, वाह, ख़ारिजियत वाह, का रद्द होता चला जाएगा। तो ऐसे वक्त में जो है हमें ज़रूरत ये है कि हम अज़मत इस्लाम के परचम को उठाएं और मज़हब इस्लाम के अलम को बुलंद करके पूरी दुनिया को ये बताएं कि हम वाकई में अल्लाह के नबी के सच्चे उम्मती है। और जब अल्लाह के नबी के सच्चे उम्मती आप बनोगे तो सहाबा के किरदार आपके अंदर चमकते हुए नजर आएंगे। है उनकी निस्बत का ताज रखते हैं हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो वहाँ बड़ों से हमें, खौफ क्या हो वहाँ बड़ों से हमें, हम बरेली मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो वहाँ बड़ों से हमें, हम बरेली मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
جس قول کو میں نے اولاً رکھا تھا اس قول کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے. میں نے کہا تھا یہ نظامت کا ہنر جانتے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. میں نے جو دیا وہ واپس کر دیا, یہ بھی نظامت کا ہنر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوٹیں کہ پیغام کربلا کیا ہے. میری ماں اور بہنوں, تم خیال کرو, تم سوچو, عظمت حسین کو سنو. کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں ظلم اور جبر کے سائے میں رہ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نانا جان کی امت کی ماں اور بہنوں کو کیا پیغام دیا تھا اس کو بھی سنتے چلو. ظلم کی رات تھی جسے عاشورہ کی رات کہی جاتی ہے. 10 محرم. اب میں کربلا کی اس سوانح کی طرف آپ کا ذہن لے چلنا چاہتا ہوں جس کو سن کر ہر حسینی کا دل غم کے عالم میں ڈوب جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ شہادت حسین کو مکمل بیان کرنا ہماری زندگی کیا, یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں ان کی زندگیاں بھی تمام ہو جائیں گی عظمت حسین اور شہادت حسین کو مکمل نہیں کر. اس لیے اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ آپ سماعت کر لیں کہ کس طریقے سے آپ نے صبر کے دامن میں رہ کر مذہب اسلام کی حفاظت کر کے ظلم اور جبر کی رات میں جو ہے آپ نے کیا پیغام دیا تھا. جب ظلم کی رات آئی, 10 محرم کی صبح ہونے والی تھی, اللہ اکبر, اور اس رات میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے باہر آپ جو ہے اپنے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر تخیلات کی دنیا میں آپ مبتلا تھے. اور آپ کی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, اے میرے بھائی جان تم اتنی اداسی کے عالم میں کیوں ہو. اللہ کے مقدس نبی کے مقدس نوازے نے فرمایا کہ اے میری مقدس بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ رات کوئی اور رات نہیں ہے بلکہ یہ ظلم کی رات ہے. کل جو صبح آنے والی ہے اس صبح کو جو ہے ہمارا آغاز کسی جو ہے معظم اور منظم انداز میں نہیں کیا جائے گا بلکہ تلواروں کے سائے میں ہمارا استقبال کیا جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان باتوں کو آپ اپنے بہن کے سامنے رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر, ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں. اس وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ اے میرے مقدس بھائی, نانا جان یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ جب کوئی مصیبت کی رات آئے تو قرآن عظیم کی تلاوت کر لیا کرو, جب کوئی جو ہے مصیبت کی بات آئے تو قرآن عظیم کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرو. امام حسین اس ظلم کی رات میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر قرآن عظیم کی تلاوتیں کر رہے ہیں. اس سے یہ پیغام نشر ہو رہا ہے مسلمانوں, میری نانا جو ہے میرے نانا جان کی امت کو جو ہے آپ نے اس طریقے سے اپنے نانا جان کی امت کے ماؤں اور بہنوں کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ اے میرے نانا جان کی امت کی ماؤں اور بہنوں, ظلم کی رات اگر آ جائے, ظلم کا پہاڑ اگر تمہارے اوپر توڑا جانے لگے, تب بھی تم صبر حسین کو یاد کر لینا, تم کردار کربلا کو اپنا لینا اور اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے تم جو ہے قرآن عظیم کو اپنے سینوں سے لگا لینا. اور جب قرآن عظیم کی حرمت کو تم اپنے دلوں میں بٹھاؤ گے تو یاد رکھنا تم کردار حسین کو بھی اپناتے ہوئے نظر آؤ گے اور کردار رسول کو بھی اپناتے ہوئے نظر آؤ گے. اور اس رات میں آپ عبادتیں کرتے رہتے ہیں مسلمانوں, عبادتوں کے سائے میں آپ کی وہ رات تمام ہو جاتی ہے. وہ جو ہے دل دوست اور جو ہے دل کو جلانے والا دن, کربلا کی تاریخ میں 10 محرم الحرام کی جو تاریخ رقم ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں خیمہ حسینی کا آغاز کیا جاتا ہے. خیمہ حسینی کا استقبال تیروں اور تلواروں کے سائے میں کیا جانے لگا تھا مسلمانوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اتمام حجت کے لیے آپ نے خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو اس وقت بھی مذہب اسلام کی صحیح اصول کی پابندی کرنے کی تبلیغ کی تھی. آپ نے وہاں پر بھی پردے کا انتظام کیا تھا. اپنے خیمے کے لوگوں کو کہا تھا اے میری مقدس بیٹیوں, اے میری مقدس بہنوں, تم اپنے خیموں میں ہی رہنا, باہر مت نکلنا. اس لیے کہ جس نبی کے گھرانے سے پردے کی تعلیم دی جاتی ہو اس نبی کے گھرانے کے لوگ کبھی بے پردہ نہیں ہو سکتے ہیں. جس کے لاڈلے کربلا کی سرزمین میں جلوہ بار تھے, ان کی مقدسہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں ان کے سروں سے جو ہے کبھی دوپٹہ نہیں ہٹا تھا. حال تو یہ تھا کہ بادلوں نے, آسمانوں نے کبھی امام علی مقام کی ماں حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے بال کی سیاہی کو نہیں دیکھا تھا مسلمانوں. اس طریقے سے پیغام کربلا کو نشر کیا تھا آپ کے خاندان کے لوگوں نے, اور صبر و رضا کے گہوارے میں رہ کر امام علی مقام نے ظلم اور جبر کے سائے میں رہ کر آپ نے نانا جان کی امت کو, یہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے لوگو, اگر ظلم کی رات بھی آئے تو تم نبی کے شریعت کی عظمت کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. کربلا ہے, شہادت کربلا آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے مسلمانوں, تو اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان شہادتوں کے ذریعے
تم دیکھو کہ تمہارا عمل اس کے زمرے میں کہاں ہے، تمہاری زندگی کس طریقے سے کٹ رہی ہے، کیا تمہارے اندر بھی کردار حسینی جلوہ بار ہے، کیا تمہارے اندر بھی عظمت حسین کا کوئی نمونہ دکھ رہا ہے۔ جب اس کا مشاہدہ ہم کریں گے تو کما حق کہو ہم اس کی جو ہے تائید کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا دین برحق ہے، اس لیے اس دین کو کتنا بھی مٹانے کی کوشش کر لیا جائے، کوئی مٹانے والا اس دھرتی پر مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے۔ قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیغام دیا کرتے تھے، بظاہر زبان مبارک آپ کی ہوتی تھی، در حقیقت وہ کلام اللہ کا ہوا کرتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کے جو جملے نکلتے تھے، آپ کے جو ارشادات ہوا کرتے تھے، وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کی مرضی سے ادا کیا کرتے تھے۔ کیا اس بات طریقے سے پیغام کربلا کو آپ نے دنیا کے سامنے رکھا تھا، اور اسی جو ہے پیغام کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اتنی رات کی تاریکی میں آپ بیٹھے ہیں، سیرت امام حسین کو آپ سماعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے محبت کی نشانی ہے۔ بس اسی محبت کی نشانی کو سچ کر کے دکھانا ہے کہ کس طریقے سے آپ کردار حسین کو دنیا کے سامنے رکھتے ہو۔ اور کیا بتاؤں آپ کو کہ کردار حسین کو جب رکھو گے، ناظم اجلاس نے ایک بات کی طرف ہماری ذہن کو منتقل کیا تھا کہ اس بھارت کے راشٹر پتا جو کہے جاتے ہیں مہاتما گاندھی، انہوں نے اپنی تاریخ میں یہ بیان کیا تھا کہ امام حسین کی طرح اگر 72 سپاہی میرے پاس ہوتے تو ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے میں کب کا آزاد کروا لیا ہوتا۔ تو جب کردار حسینی تمہارے اندر ہوگا تو اپنے غیر بھی تم کو یہ دیکھ کر کہہ دیں گے کہ واقعی میں اس کے اندر حسینی جذبہ ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر جو ہے سرایت، جو دنیا کی تمام طاقتیں ہیں اس کے سامنے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اور آج جو تم دیکھ رہے ہو کہ حکومت کے خطرات یا ظالموں کے خطرات تمہارے اوپر منڈراتے ہیں، اگر تم کردار حسینی کو اپنا لوگے نا تو تمہاری آنکھوں سے جو ہے آنکھ ملا کر کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے کردار حسینی کو اپناؤ، عشق نبی میں ڈوب کر جو ہے اپنی زندگی کو گزارو۔ جب یہ ساری چیزیں یکجا ہوں گی تو ایک حسینی بن کر دنیا میں جنم لے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے امام حسین کے ساتھ کتنی نسبتیں تھی، تب جا کر ایک حسین بنا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کے مقدس نواسے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی نے آپ کو اپنا بیٹا بھی تسلیم کیا تھا۔ وہ خاتون جنت کے لختے جگر بھی ہیں، علی مرتضیٰ کے دل کے چین بھی ہیں۔ جب اتنی نسبتیں اکٹھا ہوتی ہیں تب جا کر ایک حسین اعظم بنتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ صرف حسینیت کا نعرہ لگا کر دنیا کو بتا دیا جائے کہ ہم حسینی ہیں، ٹھیک ہے؟ عمل کا کوئی شوشہ گوشہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، کوئی کردار آپ کے اندر اس طریقے سے جھلکنا چاہیے کہ جس کے اندر یہ سچائی ہو، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی میں آپ کردار حسین کو اپنانے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے تحت اس محفل